اب ذرا بات کر لیتے ہیں کووڈ-19 کے حوالے سے. صحت مند پاکستان ہمارا سیگمنٹ ہے اور مدعا یہ ہے کہ کووڈ-19 کے جو ریسنٹ ایشوز ہیں, کرنٹ ایشوز ہیں, ان کے حوالے سے آپ کو آگاہی دی جائے اور بار بار یہ بات یاد کرواتے رہیں کہ کووڈ سے آپ نے کس طریقے سے نمٹنا ہے. ابھی جان چھوٹی نہیں ہے. ہاں, جان نہیں چھوٹی ہے, ریلیکس نہیں ہو جانا ہے. کووڈ-19 کی اگر ہم بات کریں, گزشتہ سال دسمبر میں چین میں رپورٹ ہوئی تھی. 11 مارچ 2020 عالمی وبا قرار دے دیا گیا تھا اسے. 185 سے زائد ممالک اس عالمی وبا کا شکار ہو چکے ہیں. دنیا بھر میں 8 کروڑ 64 لاکھ سے زائد افراد متاثر ہوئے ہیں, 18 لاکھ سے زائد افراد ہلاک ہوئے ہیں اور 4 کروڑ 84 لاکھ سے زائد مریض صحت یاب ہو چکے ہیں. پاکستان میں اگر ہم بات کریں تو متاثرہ افراد کی تعداد 5 لاکھ سے تجاوز کر چکی ہے. تو یہ جو سٹیٹسٹکس ہیں یہ ہمیں بتاتے ہیں کہ ایک تو پہلی ویو تھی اور اب ایک جو دوسری ویو چل رہی ہے ساری دنیا میں, بلکہ اب تیسری ویو کی بھی باتیں ہو رہی ہیں. کیسے ہم نے اس سے نمٹنا ہے, کیسے بچنا ہے اور ویکسینز کے حوالے سے کیا اپڈیٹ ہے, یہ تمام باتیں ہم کریں گے. ہمارا صحت مند پاکستان کا سیگمنٹ ہے. ڈاکٹر ظفر مرزا صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. کیسے ہیں ڈاکٹر صاحب؟ جی اللہ کا شکر. کیا آبزرو کیا پچھلے ہفتے سے اس ہفتے تک آپ نے, کیا چل رہا ہے کووڈ میں پاکستان میں؟ جی میں آج 2 باتوں کو ایمفسائز کرنا چاہتا ہوں. پہلی بات یہ ہے کہ پچھلے دنوں اسد عمر صاحب نے بھی ایک پریس کانفرنس کی اور بجا طور پہ انہوں نے اشارہ دیا اس بات کی طرف کہ سیکنڈ ویو جو ہے وہ سٹیبل ہو رہی ہے اور کم ہو رہا ہے. اچھا, پچھلی ویو میں بھی اس دفعہ بھی دا مومنٹ یو سے دس, تو پہلے ہی مطلب اللہ کا فضل ہے ہمارے ہاں جس طرح جس طرح ایس او پیز کے اوپر عمل ہوتا ہے, تو مومنٹ گورنمنٹ فنکشنری سے دس تو فوراً سب لوگ اچھا جی شکر ہے جی اللہ کا شکر ہے اور سب اتارا اور پھینک دے. اچھا, جس دن انہوں نے یہ پریس کانفرنس کی اس دن کے بعد کیسز بڑھ بھی رہے ہیں. میں آج صبح اسٹیٹسٹکس دیکھ رہا تھا, 340 کے سم تھنگ قریب لوگ وینٹیلیٹرز پہ ہیں. یہ وینٹیلیٹرز میں جو لوگ ہوتے ہیں ان میں سے 80 سے 90% لوگ جو ہیں دے الٹیمیٹلی ڈائی. صحیح ہے. تو ابھی ہماری ڈیتھس بہت زیادہ ہونے والی ہیں آنے والے دنوں کے اندر. اور دوسرے یہ کہ یہ ابھی کچھ نہیں کہا جا سکتا, یہ ہو سکتا ہے اوپر چلا جائے گراف, خدا نہ خواستہ, ہو سکتا ہے بالکل سٹیبل ہو جائے, ہو سکتا ہے نیچے آ جائے. اور ایکچوئل بات یہ ہے کہ اس کا چونکہ براہ راست انسانی رویے سے تعلق ہے, بیماری کے پھیلاؤ کا براہ راست انسانی رویے سے تعلق ہے, تو جیسے اس میں تبدیلی آتی ہے پھیلاؤ میں بھی تبدیلی آتی ہے. ایک اور دوسرے یہ اس کے ساتھ ساتھ کہ اب وائرس ویریشنز بھی آ رہی ہیں, تو لہٰذا ہمیں بالکل اپنے گارڈز لو نہیں کرنے ہیں. اور میں تمام لوگوں سے یہ دست بستہ گزارش کرنا چاہتا ہوں اپنے تمام پاکستانیوں سے کہ یہ جو فیز ہے اس کو گزاریں, اپنے ماسک پہنیں, اپنی وہ تمام احتیاطیں جو وہ کرتے رہے ہیں ان کو کریں, دوسروں کو بھی ترغیب دیں کہ وہ کریں تاکہ ہم اس میں سے گزر جائیں. کیونکہ ذرا سی بے احتیاطی اگر آپ کریں گے تو کوئی بہت بڑا نقصان ہو سکتا ہے. بہت بڑا نقصان ہو سکتا ہے, ایک دم یہ اوپر بھی جا سکتا ہے. یہ کمپلیسنسی جو آئی ہے اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ اب وہ جو اناؤنسمنٹس ہو رہی ہیں کہ پاکستان میں کووڈ کی ویکسین آ جائے گی اور فروری کے آخر تک غالباً آ جائے گی یا مارچ میں, تو لوگوں کو یہ تسلی بھی ہو گئی ہے کہ چلو بس اب تک سروائیو کر لیا ہے تو اب یہ 1-2 مہینے ہیں بس گزارو اور ویکسین لگوا لو. دیکھیں ویکسین کی بات بھی کرنی ضروری ہے. ایک تو لوگ یہ سمجھ بیٹھے ہیں کہ پاکستان میں ہر بندے کو ویکسین لگ جانی ہے, یہ تو الٹیمیٹلی تو لگ جانی ہے ڈاکٹر صاحب, ہوپ فل تو الٹیمیٹلی سے پہلے بہت سارے لوگوں کے ساتھ کیا کیا ہو جائے گا یہ بھی ضروری نہیں ہے, اور اس میں تو کئی سال لگیں گے فرینکلی اسپیکنگ. اچھا, کئی سال لگیں گے, مہینوں کی بات نہیں. دوسری بات یہ ہے کہ لوگ یہ سمجھ بیٹھے ہیں کہ اگر ویکسین لگ گئی تو سب معاملات ٹھیک ہو جائیں گے. ایسا بھی نہیں ہے, یہ مفروضہ ہے. بالکل, میں پہلے بھی اپنے سیگمنٹ میں ایک دفعہ بات کر چکا ہوں کہ ماسک پہننا از ایکویلنٹ ٹو ویکسین لگوانا. اوکے, یعنی کہ یعنی اگر آپ پراپرلی ماسک پہنتے ہیں اور اسے ڈسپوز کرتے ہیں تو یہ بالکل اس کے برابر ہے کہ آپ نے ویکسین لگوائی ہے. صحیح. تو مطلب یہ ویکسین کے اوپر اتنی جو ریلائنس آ رہی ہے یہ قطعاً صحیح رویہ نہیں ہے. پالیسی لیول کے اوپر بھی, پالیسی میں پھر وہ بہت ساری پالیٹکس بھی آ جاتی ہے, جی ان کے لگ گئی ہمارے نہیں لگی, ان کے اتنے کو لگ گئی ہمارے اتنوں کو نہیں لگی, اس ملک میں فلانی جا رہی ہے اور ہمارے ملک میں یہاں پر وہ آئے گی. یہاں میں ایک ذکر یہ بھی کرنا چاہتا ہوں کہ پچھلے چند دنوں سے کچھ مس انڈرسٹینڈنگ پھیل رہی ہے اس چیز کے اوپر کہ ویکسین جو خاص طور پہ چائنیز ویکسین ہے
وہ اس کی افادیت کے حوالے سے، اس کی ایفیکیسی کے حوالے سے. اور چونکہ ہم نے ڈائریکٹلی چائنیز والے ہی ٹیسٹ ہمارے یہاں پر ہو رہے ہیں تو زیادہ لوگ تو پریشان. اس سلسلے میں اگین میں مطلب صحیح صورتحال ہمارے سامنے ہونی چاہیے. اب کچھ لوگ کہہ رہے ہیں جی کہ وہ 50% ایفیکیشیس ہے، پہلے کہا گیا تھا کہ 90، کسی نے نہیں کہا تھا کہ 90% ایفیکیشیس ہے وہ جو چائنیز ہے. پہلی بات یہ. دوسری بات یہ ہے کہ یہ بات ذہن میں رکھیں کہ نارمل سرکمسٹانسز میں ایک ویکسین کو ڈیولپ کرنے کے لیے 8 سے 10 سال چاہیے ہوتے ہیں. یہاں پہ وہ ٹائم ڈیوریشن بہت شارٹ ہو گیا. $1 بلین سے زیادہ خرچہ ہوتا ہے اس کے اوپر. 8 سے 10 سال. یہ جتنی بھی ویکسینز ہیں جو باہر بھی لگ رہی ہیں، چاہے وہ فائزر کی ہے، چاہے وہ مڈرنا کی ہے، چاہے وہ ایسٹرازینیکا کی ہے، یہ تمام ویکسینز جو ہیں مخصوص حالات کے بموجب ان کو ایکسیلریٹڈ ایکسیس پروگرام ہوتا ہے ایک ریگولیشن میں، بالکل ٹھیک ہے، اس کے تحت اس کو اجازت دی گئی ہے. یہ تمام ویکسینز ایکسپیریمنٹل ویکسینز ہیں. اچھا، ابھی بھی یہ تو پھر لوگ اور ڈر جائیں گے کہ نہ لگوائے. یہ تجرباتی ویکسینز ہیں، یعنی کہ عام حالات میں جو ہمیں ڈیٹا چاہیے ہوتا ہے ویکسین کی افادیت، اس کی سیفٹی کو سرٹن کرنے کے لیے، وہ ان میں سے کسی ویکسین میں نہیں ہے. اب جب یہ لوگوں کو لگیں گی تو ساتھ ساتھ ڈیٹا بھی اکٹھا ہوتا رہے گا. جہاں تک چائنیز ویکسین کا تعلق ہے، پہلی بات یہ ہے کہ ابھی اس کی ایفیکیسی کے بارے میں کچھ نہیں کہا جا سکتا، اس لیے کہ اور پاکستان میں بھی وہ ٹرائل ہو رہا ہے. یہ 5 ملکوں میں یہ ٹرائل ہو رہا ہے، برازیل بھی اس کے اندر شامل ہے. تو برازیل کے حوالے سے یہ نیو یارک ٹائمز میں یہ سٹوری چھپی. اچھا، اگر ایک ملک میں اگر ڈیٹا مل بھی جائے اس ٹرائل کا، تو آپ اس کی بیسس پہ یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس ویکسین کی اوور آل ایفیکیسی وہ ہے جو مطلب پاکستان میں ہوگی. جب تک اوور آل جب تک 5 ملکوں کا ڈیٹا اکٹھا کر کے اس کا انالیسز نہیں ہوگا تو تب تک آپ کو ایفیکیسی کا پتہ نہیں لگے گا. یہ بھی تو آ رہی ہے نیوز کے پاکستان میں جو رزلٹ ہو رہے ہیں ان کے رزلٹس جو ہے وہ جو ٹیسٹ ہو رہے ہیں ان کے رزلٹ بہت اچھے آ رہے ہیں اور بس اب وہ اینڈ ہونے والے ہیں. یہ تمام ابھی ان نون ہے، ابھی وہ رزلٹ سامنے نہیں آئے، اور اگر آ بھی گئے تو وی کین ناٹ اناؤنس دیم. جب ہم سارے ملکوں سے کیوں نہیں، وہ 5 ملکوں کے جب اکٹھے ہوں گے، ان کا ایکیومولیٹڈ انالیسز ہوگا تو پھر ایفیکیسی فگر سامنے آئے گی. ابھی یہ اس کے اوپر نہ ڈرنے کی ضرورت ہے، نہ اس کے بارے میں کوئی بہت زیادہ توقعات اس کے ساتھ منسوب کرنے کی ضرورت ہے. لیکن وہ جو مینڈیٹری والی چیز ہے، اگر یہ کہیں کہ آپ فلانا جگہ انٹرنیشنل ٹریول کرنا ہے، آپ نے فلانا جگہ کرنا ہے، یہ مینڈیٹری ہے، پولیو کارڈ کی طرح یہ بھی اپنے پاسپورٹ پہ لگائیں، تو اب آپ کی باتیں کیا سن لگائیں گے؟ یہ جو کووڈ ویکسین بھی ہونی چاہیے. اگر یہ مینڈیٹری کر دیتے، ہاں اگر مینڈیٹری کر دیتے ہیں، اور کچھ لوگوں کو اب آپ کی بات سن کے یہ لگتا ہے کہ شاید میں نہ لگواؤں، اگر اس کا فائدہ ہی نہیں ہے تو میں ایک تو پیمنٹ کر کے خریدوں گا، ہر جگہ ضروری بھی نہیں ہے کہ پاکستان میں وہ مفت ہر ایک کو ملے، تو میں ایک تو لوگ یہ کہیں گے کہ میں نہیں لگواتا. تو آپ کی بات سن کے آپ کو نہیں لگتا کہ یہاں پہ لوگ ذرا وہ ہو جائیں گے کہ وہ ماسک کی طرف چلے جائیں؟ دیکھیں بات یہ اچھا ہے، ماسک کی طرف تو ویسے ہی نہیں جاتے نا ڈاکٹر صاحب، وہ تو جا ہی نہیں رہے. لیکن ابھی فرسٹ آف آل WHO نے تو یہ ڈیسائیڈ نہیں کیا کہ ویکسین شوڈ بی بیکم اے اسٹینڈرڈ کہ وہ آپ انٹرنیشنل ٹریول کے لیے، اور مجھے یہ ہوتا ہوا نظر بھی نہیں آ رہا، کیونکہ یہ بڑی ایک انفیئر چیز ہوگی، کیونکہ ترقی پذیر ملکوں میں تو بہت کم لوگوں کو ویکسین لگے گی. اب اس کا مطلب ہے کہ وہ ٹریول ہی نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے نا. تو میرا خیال ہے وہ یہ تو WHO نوئنگ لٹل بٹ WHO آئی ڈونٹ تھنک سو کہ وہ اس کے اوپر ایگری کریں گے. لیکن جو ٹیسٹ رپورٹس ہیں وہ مختلف ملکوں نے لگائی ہوئی ہیں، اس کی شرط ہم نے بھی لگائی ہوئی ہے، فار ایگزامپل UK کے لیے وہ چلتا رہے گا. مجھے جو نظر آ رہا ہے نا جی وہ یہ ہے کہ میرا خیال ہے کہ یہ بیماری آنے والے 6 مہینے سال کے اندر انڈیمک ہو جائے گی. انڈیمک کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک خاص سطح پہ رہے گی، کبھی تھوڑی سی اس میں اوپر نیچے ہوتا رہے گا، لیکن وہ جس طرح آؤٹ بریک ہوا تھا اس آؤٹ بریک میں ہم نہیں جائیں گے، کیونکہ لوگوں کے اندر امیونٹی بھی بڑھ رہی ہے، پھر ویکسین رہنا اس نے ہمیشہ ہے. جس طرح سارز ہے، جس طرح مرض ہے، جس طرح پرانی انفلوئنزا ہے، 1918 میں 50 ملین لوگ مار دیے اس نے، تو انفلوئنزا ختم تو ابھی بھی نہیں ہوا، ابھی بھی ہے، ابھی بھی وہ، لیکن اتنی آؤٹ بریک نہیں ہوتی کیونکہ لوگوں کے اندر امیونٹی پیدا ہو جاتی ہے. تو یہ جو ایک تو مجھے لگتا ہے کہ یہ انڈیمک ہو جائے گا، دوسرے یہ کہ ہمیں اب ایک نیو نارمل جو ہے، ہمیں ایک نیو نارمل اب اپنانا ہے، اور اس میں یہ ایک بڑا اپرچونیٹی ہے 2 حوالے سے. ایک یہ کہ
अपने बिहेवियर्स चेंज करने के हवाले से और Hygiene. दूसरे अपने हेल्थ केयर सिस्टम को ठीक करने के हवाले से। अच्छा, मैं सिर्फ एक चीज़ ये पूछना चाह रहा था कि जनरली जब आप किसी भी बीमारी के हवाले से उसकी वैक्सीन लगवाते हैं तो वो वैक्सीन कितने अरसे तक वैलिड रहती है? क्या इसमें भी ये केस आएगा कि बार बार लगवानी पड़ेगी? हमें फ़र्स्ट ऑफ ऑल इस वैक्सीन का तो अभी पता नहीं, क्योंकि ये लोगों को लगी नहीं, बिल्कुल ठीक है, लेकिन इसके बारे में कोई स्टैंडर्ड भी नहीं। अच्छा, मुख्तलिफ अमराज के लिए, या मुख्तलिफ, मुझे कहना चाहिए मुख्तलिफ अमराज के बचाव के लिए जो वैक्सीन्स लगाई जाती हैं उनकी एफिकेसी या उनकी जो ड्यूरेशन है वो मुख्तलिफ होती है। मिसाल के तौर पे पोलियो, अब आप एक साल में 3 दफ़ा मुल्क से बाहर जाएंगे तो 3 दफ़ा पोलियो के कतरे पिए। वो हर दफ़ा अब इसके मुकाबले पे अगर मैं आपको बताऊं कि येलो फीवर जो पहले 5 साल से शुरू हुआ, फिर 14 साल उसका हो गया, इस वक्त अब साइंटिफिक एविडेंस ये है कि एक दफ़ा अगर आपने येलो फीवर लगवा लिया ज़िंदगी में तो वो हमेशा के तो आप इम्यून है येलो फीवर के लिए पूरी ज़िंदगी के लिए। बिल्कुल ठीक, तो ये हर बीमारी के लिए अलग-अलग होता है। बिल्कुल ठीक है। यानी तय ये हुआ कि वैक्सीन के हवाले से अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। ना हो, नहीं, कभी नहीं कहा जा सकता। हाँ। और वैक्सीन हो ना हो, वैक्सीन आपने लगाई हो ना लगाई हो, लेकिन एहतियात ज़रूरी है, वो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है और वो आपने हमेशा करनी है। उसी एहतियात की बिना पर हम ये कह सकते हैं कि आपके बचने का जो चांस है वो ज़्यादा है। बहुत शुक्रिया अदा करेंगे डॉक्टर साहब, आपका वक्त दिया आपने।